واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 168 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ چھت بہت اونچی تھی، دونوں زخمی تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ظاہر تھا کہ انہوں نے لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو زخمی کیا تھا۔ اتنی بلندی سے گرے تو دونوں بے ہوش ہو گئے، صاف پتہ چلتا رہا تھا کہ دونوں اس بے ہوشی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ گائیڈ نے ذرا دھیمی آواز میں سالار زبیر کو پکارا۔ سالار زبیر فوراً پہنچے اور ملبے کے ڈھیر پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے۔ وہ تو دن کو بھی یہاں آئے تھے لیکن اس طرف نہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ملبہ دیوار تک گیا ہوا ہے اور وہاں ملبے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں دیوار اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی یا توڑی گئی تھی جس طرح ڈاکو دیوار میں نقب لگایا کرتے ہیں۔ یہ شگاف اتنا اونچا اور اتنا چوڑا تھا کہ ایک آدمی ذرا جھک کر اس کے اندر جا سکتا تھا۔ زبیر اس شگاف میں داخل ہونے لگے تو ایک آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ یہیں سے واپس چلے جاؤ، شگاف میں سے آواز گونجی۔ آگے بڑھو گے تو تمہاری بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی اور یہی انجام تمہارے خاندان کا ہوگا۔ یہ بھاری اور گرجدار آواز کچھ دیر کھنڈرات میں بھٹکتی رہی اور اس کی گونج آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ختم ہو گئی۔ سالار زبیر نے پیچھے ہٹنے کی بجائے قدم آگے بڑھائے اور جان بازوں سے کہا کہ ان کے پیچھے آئیں، ہرکل کا انجام یاد کرو۔ آواز پھر گونجی، روم کی سلطنت کی تباہی سے عبرت حاصل کرو۔ زبیر اپنے جان بازوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ یہ ایک سرنگ سی تھی جو شگاف سے زیادہ اونچی اور چوڑی تھی۔ 2-3 قدم ہی آگے گئے ہوں گے تو آواز پھر بلند ہوئی، ہم یہاں سے نہیں اگلے جہاں سے بول رہے ہیں۔ پہلے جیسی آواز گرجی، ابھی وقت ہے، 2 قدم اور آگے بڑھائے تو زندہ واپس نہیں آ سکو گے۔ سالار زبیر بن العوام نے اپنے جان بازوں سے کہا کہ وہ سرنگ میں ہی ٹھہرے اور خود واپس آئے اور شگاف میں سے باہر نکلے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ جاؤ۔ زبیر بن العوام نے بلند آواز سے کہا، تم زندہ رہو گے، ہماری بادشاہی نہیں، بادشاہی اللہ کی ہے جسے کوئی انسان تباہ نہیں کر سکتا۔ ہم گناہ گاروں کو اللہ کا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہی کی جاتی ہے۔ اگر میرے سامنے خود ہی نہیں آ جاؤ گے تو زندہ نہیں رہ سکو گے۔ سالار زبیر تھوڑی دیر جواب کا انتظار کرتے رہے لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پھر شگاف کے اندر چلے گئے۔ ایک مجاہد نے جلتی ہوئی مشعل اٹھا رکھی تھی۔ یہ سرنگ ختم ہوئی تو آگے راستہ بند تھا اور 2 راستے نکلتے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں کو۔ بائیں طرف دیکھا تو یہ بھی سرنگ سی ہی تھی اور کچھ لمبی بھی تھی۔ اس کے اگلے سرے پر جہاں یہ ختم ہوتی تھی ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ سالار زبیر اس طرف مڑ گئے۔ جان بازو گھبرانا نہیں، سالار زبیر نے اپنی جماعت سے کہا، اندر کوئی فوج نہیں ہوگی، اللہ کو اپنے ساتھ سمجھو، ہم کسی کا خزانہ لوٹنے نہیں آئے، ہم یہاں اللہ کا یہ فرمان پہنچانے آئے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس سرنگ سے نکلے تو سامنے ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا فانوس جل رہا تھا۔ کمرے میں 4-5 اچھی قسم کے پلنگ رکھے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی جو لمبے چوغے میں ملبوس تھا اور سر پر مصری ٹوپی اور ٹوپی پر رومال پڑا ہوا تھا، اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف سے زبیر ان کے جانباز داخل ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے 4-5 آدمی ہاتھوں میں تلوار لیے کھڑے تھے۔ یہ شخص بہت ہی بوڑھا لیکن جوانوں کی طرح سیدھا کھڑا تھا، اس کے جسم میں ذرا سا جھکاؤ نہیں تھا۔ سالار زبیر بن العوام نے اپنے جان بازوں کو ابھی سامنے نہیں آنے دیا تھا، وہ اکیلے ہی سرنگ سے نکل کر رک گئے تھے۔ یہاں مرنے کے لیے آئے ہو؟ بوڑھے نے کہا، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں لیکن اس عمر میں مجھے اس گناہ سے بچا لو تو یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہوگی۔ میں کسی کا خون بہانا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں، کسی کا خون بہانے کا گناہ میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سالار زبیر بن العوام نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم اس عبادت گاہ کے راہب ہو، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور تمہاری یہ عبادت محض باطل ہے۔ یہ بند کرو اور ہمارے ساتھ چلے چلو، تمہیں پورے احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اے نادان انسان، بوڑھے راہب نے کہا، تو ہرکل سے بڑھ کر طاقتور تو نہیں، تو یہاں تک آ گیا ہے۔ ہرکل کے آدمی اس راستے کے منہ پر ہی پہنچے تھے کہ تیر ان کے جسموں میں اتر گئے۔ پھر سلطنت روم جس انجام کو پہنچی وہ تو نے دیکھا ہے، پھر ہرکل کو ہم نے اس دنیا سے ہی اٹھا دیا۔ میں تیری جان بخشی کرتا ہوں اور تیری جرت کی تعریف کرتا ہوں کہ تو یہاں تک آ گیا، واپس چلا جا ورنہ میرے یہ آدمی تیرے جسم کو کئی حصوں میں کاٹ کر انہیں کھنڈروں میں گم کر دیں گے۔ لڑکی میرے حوالے کر دو، سالار زبیر نے کہا، پھر اپنے آپ کو بھی میرے حوالے کر دو۔ بوڑھے راہب کو شاید غلط فہمی تھی کہ سالار
سالار زبیر اکیلے آئے ہیں۔ اس نے کوئی اور بات نہ کی، اپنے پاس کھڑے 4 آدمیوں کی طرف دیکھ کر سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ چاروں آدمی تلوار سونپ کر زبیر بن العوام کی طرف بڑی تیزی سے آئے۔ زبیر ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ ان 4 آدمیوں نے سالار زبیر کو گھیر لیا اور اس وقت اچانک تمام جان باز مجاہدین سرنگ سے نکلے اور ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان جان بازوں کے ساتھ ایک گائیڈ اور دوسرا وہ نوجوان بھی تھا جو گمشدہ لڑکی کو تلاش کرنے آیا تھا اور اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ ٹھہر جاؤ، بوڑھے راہب نے بلند آواز سے کہا۔ اس کی کسی نے نہ سنی۔ اس کے 4 آدمی مجاہدین کی تلواروں سے کٹ کر گر چکے تھے اور سالار زبیر کی تلوار کی نوک اس راہب کے پہلو کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زبیر اسے کہہ رہے تھے کہ لڑکی ان کے حوالے کر دو۔ راہب حیرت زدگی اور غمزدگی کی کیفیت میں بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے جیسے سالار زبیر کی بات سنی ہی نہ تھی۔ میں یہاں ہوں، ایک لڑکی کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ سب نے ادھر دیکھا۔ 15-16 سال کی بڑی خوبصورت لڑکی ایک دروازے سے نکل رہی تھی۔ اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ ایلی کی تلاش میں آنے والے نوجوان نے اسے دیکھا، دوڑ کر اس تک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ لڑکی کے بازو بھی اس کے گرد لپٹ گئے۔ گمشدہ لڑکی مل گئی تھی۔ سالار زبیر 2-3 جان بازوں کو ساتھ لے کر اس دروازے میں داخل ہوئے جس سے لڑکی باہر آئی تھی۔ دروازے کے کواڑ تھے ہی نہیں، دیمک نے کھا لیے ہوں گے۔ وہ بھی ایک کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ کے قریب گائے کا بچڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ ابھی چھوٹا تھا۔ وہ اس قدر دھلا دھلایا تھا کہ اس کے بال مشعلوں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ بڑا ہی پیارا لگتا تھا۔ بات بالکل صاف تھی، اس بچڑے کو اور اس لڑکی ایلی کو ایسی بچڑے کے نام پر قربان کرنا تھا۔ جوزف کا شک صحیح نکلا۔ اس کمرے کی تلاشی لینے لگے تو پلنگ کے نیچے سے ایک آدمی چھپا ہوا برآمد ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو لہو لہان ہوتا گرتے دیکھ لیا ہوگا اور پلنگ کے نیچے جا چھپا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 169 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔